بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی عوف سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اوس بن صامت سے ہوا۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے آدمی تھے، بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑا پن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا، یعنی تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے اظہار کر لیتا ہے، یعنی اسے اپنی ماں کی طرح حرام قرار دے دیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی اور نہ وہ اس کا شوہر۔ بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں اتر گیا، طبیعت میں سکون ہوا اور اس کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم اور انتہائی پریشان ہوئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، تاہم جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نہیں صادر فرمائیں گے، میرے آپ کے باہمی تعلقات حرام ہی رہیں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گی۔ اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں حضور کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دوبارہ تعلقات کی بحالی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولی، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے اوس جو میرے شوہر ہیں چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہے، ان کی تیزی ہے تباہ، تند مزاجی اور ذوق و پیری سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصہ کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے کہ جو کہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں، انہوں نے مجھے ماں کی طرح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت خولہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی منت سماجت انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو پڑی اور اس بات پر اصرار کرتی رہی کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ جب دیکھا کہ اس کا اور کوئی حل نہیں تو نہایت مایوس ہوئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے کہ خولہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد ہمدردیاں خولہ کی طرف منتقل ہو گئی اور ان کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسرت کے لہجے میں حضرت خولہ سے کہا، خولہ، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا، وہ آس و امید کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ خطرہ تھا کہ حضرت اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ حضرت خولہ سخت بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھی
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ پڑی، آپ کے لبوں پر تبسم کھل اٹھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ کی امید بندھی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، کیونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت اوس کے مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا۔ اس لیے سورہ کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی روح سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا، اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا تھا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجے سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شوہر بالعموم بیوی کو خطاب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا، جاؤ اپنے شوہر سے کہو ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ خولہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آزاد کریں، بخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی، نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھے۔ تو خولہ نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی بار کھانا کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ پیاس، ضعیف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور وہ غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا ان سے کہو کہ ام المنذر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہ سے دور رکھ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے نالج پیڈیا یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔